پبلک واش رومز ہوتے ہیں یا پبلک بھی نہیں آرگنائزیشنس کے یا کسی انسٹیٹیوٹ کے یا اسکول کالجز کے، وہ بھی اس طرح سے پبلک تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ یوز ہوتے ہیں ملٹیپل ٹائمس. ڈفرینٹ پرسنالٹیز یوز کرتی ہے، ہر کسی کا یوز کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کسی کے جرمز یا سب کا مطلب باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہے. تو آپ جب کوئی ایسا باتھ روم یوز کرتے ہیں اسکول کالجز میں، تو کیا کوئی ایسے کیسز آتے ہیں کہ وہاں سے بھی جرمز ٹرانسفر ہوں، کوئی ایشوز ہوں بچوں کو یا بچیوں کو؟ بیٹے یہ تو ہے نا کہ جب وہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات آج بتاؤں گی. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے مجھ سے. میرے پاس بچیاں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آنٹی ہم صبح کو جاتے ہیں گھر سے یورین کر کے، اور پھر ہم سارا دن پانی نہیں پیتی کہ ہمیں یورین نہ آ جائے. میں نے کہا بیٹے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ لیڈنگ سکولز آف لاہور اینڈ بگ سٹیز، لیڈنگ سکولز جس میں آپ نیم اٹ، آپ بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، ایل جی ایس، آپ جو نام لیں، ٹھیک ہے، ان سب کے آپ کے کے پاس جو بچے آتے ہیں؟ پنجاب کالج اور ادھر، یس، وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے گندے ٹوائلٹ ہوتے ہیں کہ ہم صبح گھر سے یورین کر کے آتے ہیں، سارا دن ہم پانی نہیں پیتے، اور ہم شام کو جا کے 5 بجے گھر میں یورین کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ اس کا جو یورینری سسٹم ہے پانی کے بغیر کتنی سیویئر انفیکشن ہو سکتی ہے، کتنی سیویئر انفیکشن. یوریتھرا کے لاسٹ پارٹ میں جرمز ہوتے ہیں، وہ واش ہوتے ہیں جب یورینیٹ کرتی ہیں. اگر اس نے سارا دن یورین ہی نہیں کیا، وہ تو اسینڈنگ انفیکشن ہوگی نا. آپ پانی ہی نہیں پی رہے بچے. یقین کریں میں حیران رہ گئی ان بچیوں کے اوپر کہ وہ دے ڈونٹ یوز دوز ٹوائلٹس. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اچھے اسکولوں میں، اچھے کالجز میں پڑھی ہوئی لڑکیاں یہ اس طرح کر رہی ہیں. ان کی مجبوری ہے کہ وہ یوز نہیں کر وہ سکتے یوز واش نہیں رومس. کرتی ہوں، کہتی ہیں آنٹی اتنے گندے ہوتے ہیں کہ وی کانٹ. آپ نے جن اسکولس کے نام لیے یا ہاں کسی بھی اگر کالج کا بھی آپ نے نام لیا، ہاں، تو آپ کے پاس ان سرٹن اسکولس کے ہی بچے آئے ہیں؟ دیکھو میں نے ایک جنرل بات کی ہے، میں نے کسی کو پن پوائنٹ نہیں کیا لیکن آپ کہ کے پاس جو کیسز ہیں وہ کس اسکول کے ہیں؟ میرے پاس پڑھے لکھے امیر گھرانوں کی بچیاں آئی ہیں، وہ انہی اسکولوں میں پڑھتی ہیں، انہی کالجز میں پڑھتی ہیں. اور یہ تقریباً سب کے سب، کوئی ایک بچی نے آ کے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میڈم ہمارے تو اسکول کے باتھ رومز بہت زبردست ہیں. میں اب نام لینے لگی تھی لیکن میں نہیں لیتی. اس کے باتھ روم میں کنڈی نہیں ہے. کون سے اسکولز ہیں؟ چھوڑے میں نام نہیں لیتی، میرے لیکن پیچھے پڑ چلیں جائیں گے. بتا نہیں، دیں. سنیں میری بات. اور وہ کہتی ہیں کہ آنٹی جب بہت زیادہ سٹول یا یورین کا پریشر پڑتا ہے تو ہم ایک فرینڈ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ باہر کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی اندر نہ آ نہیں، تو جائے، کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے نام لینے میں سے کوئی ایک ہے؟ انہی میں سے کوئی ایک ہے. لیڈنگ سٹی کا اسکول ہے. اور پھر میں پرسنلی گئی وہاں پہ اور میں نے جا کے ان کو رپورٹ کیا کہ دیکھیں آپ کے باتھ روموں کی کنڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بچیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں پہرا دینے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آ جائے. اور وہ بھی ایکیوٹ ایمرجنسی میں وہ یوز کرتی ہیں، ادروائز وہ نارملی یوز ہی نہیں کرتی. تو یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ ڈرا بیک ہے کہ آپ اتنے زیادہ پیمنٹ لے رہے ہیں پیرنٹ سے اور آپ ان کے باتھ رومز کو صاف نہیں رکھ سکتے. آپ جنرل ہائیجین ان کو کیا سکھائیں گے اگر آپ ان کے پریمیسز کو ہی صاف نہیں کر رہے. سو اس کا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے اور آپ پبلک واش روم نہیں یوز کر سکتے، تو آپ روز کے روز اگر اپنا یورین روکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو مطلب آپ کی پوری باڈی کو اسینڈنگ افیکٹ کر انفیکشن سکتا ہے، ہوتی ہے. میرے پاس ایکچولی یہ بچیاں آئی ہیں یورینری ٹریکٹ انفیکشن سے. پھر ان کو انٹیروگیٹ کرتے 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 میں نے کہا بیٹے پانی پیا کرو زیادہ. انہوں نے کہا آنٹی ہم پانی نہیں پی سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں پانی پی سکتے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یورین آئے گا. پھر میں نے کہا تو یورین آئے گا تو پھر کیا ہو؟ دیکھو بٹ بائی بٹ میں نے انٹیروگیٹ کیا تو میں وہاں تک پہنچی کہ جی باتھ روم صاف نہیں ہے، کنڈیاں نہیں ہیں وہاں پہ، تو ہم کیسے ان کے ٹوائلٹ یوز کریں؟ آپ خود دیکھو. چلے یہ تو ایک المیہ ہے. اب سننے والے اگر سن رہے ہیں تو جو نہیں بھی سن رہے اور جو جن کے ہم نام نہیں بھی لے رہے، obviously we are not here دیکھو to کتنی pinpoint، بری بات ہے. اور لیکن پھر generalize اس کو دیکھو ٹھیک کیا میری جائے. بات سنو، 7th کلاس کی بچیاں یا 6th کلاس کی بچیاں اب مینسٹریٹ کرتی ہیں. کیا ٹوائلٹس میں ان کے وہ ڈسپوزل کے لیے چیزیں ہیں؟ کیا ان کو بتایا جاتا ہے، کلاس لی جاتی ہے کہ واٹ از دا ہائیجین، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈسپوز آف؟
کیسے آپ نے یوز کرنا ہے, آپ کیا یوز کر رہے ہو, کیا ان کی ٹیچرز انٹیروگیٹ کرتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یا ان کی کوئی یہ فزیولوجیکل یا اس فزیولوجی کے بارے میں, اس کی ہیلتھ کے بارے میں, اس کی ہائیجین کے بارے میں بات کی جاتی ہے. آئی ڈاؤٹ اٹ, نہیں ہوتا یہ سیشن. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ سیشنز ہونے چاہیے, بالکل اور ہونے میرے خیال چاہیے, سے اب آپ کے سلیبس کا حصہ ہونے چاہیے اویئرنیس کورس کے لیے. بالکل ہونے چاہیے. لیٹس سی, مس انفارمیشن کی بات کرنا چاہوں گی. یوزلی کچھ ایسا کنٹینٹ آتا ہے ڈیجیٹل پلیٹفارمس پہ جو انفارمیشن پاس کر رہا ہوتا ہے کوئی سرٹن پرسن, آئدر میل اور فیمیل اور اینی ڈاکٹر, وہ جینون نہیں ہوتے ہیں ایٹ ٹائمس. لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے, ناظرین کے پاس ہمارے پاس کیوریز آئی ہیں ناظرین کی, جن میں وہ کہتے ہیں کہ مس انفارمیشن ہے, وی اپلائیڈ, اور جس سے ہمیں نقصانات ہوئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ تو ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں اور ان کے اتنی فالوورز ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھو بیٹے, یہ بات بہت مجھے بھی افسوسناک لگتی ہے کہ اگر آپ ایک نیوٹریشنسٹ ہیں تو آپ فخر سے بتائیں کہ میں نیوٹریشنسٹ ہوں. آپ ڈاکٹر کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ ڈاکٹر کے نام کے پیچھے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ MBBS میڈیکل ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اتنی اوتھینٹسٹی سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی یہ MBBS میڈیکل ڈاکٹرز ہیں. اب ایک ڈاکٹر صاحبہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں, وہ تو ڈاکٹر کے نام پہ ایک دھبا ہے. کن کی تم بات دیکھو کر وہ رہی کیا, ہیں مجھے نام نہیں یاد اس کا, لیکن آج کل نام تو وائرل یاد ہوئی ہوئی ہے. ہوگا, نہیں مجھے نہیں نام تو یاد ہوگا نہیں, آپ کو. مجھے کوئی نام یاد نہیں ہے, نہیں, ویسے لیکن آپ بتا سکتے ہیں, اٹس وہ کوئی پرفیکٹلی فائن. نیوٹریشنسٹ ہے, اپنے ساتھ ڈاکٹر لگاتی ہے. اور دیکھیں ہم یہ جو MBBS ڈاکٹرز ہوتی ہیں نا, یہ اتنی ویل گرومڈ ہو جاتی ہیں ڈاکٹر اور کنسلٹنٹ بنتے بنتے کہ یہ ان فضولیات کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ اتنی گرومڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ڈاکٹر کر رہا ہے, ہر چینل اس کو ڈاکٹر بلا رہا ہے, اللہ جانے وہ کس ٹائپ کی ڈاکٹر ہے, کیا ہے, آپ ویسے کس کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی مجھے نہیں پتا. کیونکہ ہمارے پاس سیکیورٹیز چلے آ رہی ہیں نا, ہاں, لیکن وہ کیا انفارمیشن اچھا, پھیلا رہی دوسرا ہیں یا مس کوئی انفارمیشن؟ PhD ڈاکٹر ہے تو آپ بتائیے کہ میں فلاں برانچ سے میں نے PhD کی ہوئی ہے اور میں اس لیے ڈاکٹر ساتھ لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک میڈم نیوٹریشنسٹ ہے, وہ پتہ ہے لوگوں کو کیا بتا رہی ہیں, دیکھیں میں آپ کو کیلے کھانے سے منع کرتی ہوں کیونکہ کیلا انتڑی کے فنکشن کو سلو کر دیتا ہے. اب اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیلا اس لیے بنایا ہے کہ یہ انٹسٹائنل موٹیلٹی کو سلو کرتا ہے. یہاں تک تو صحیح ہے. اب وہ سلو کیوں کرتا ہے؟ کہ گٹ میں سے فوڈ کا پیسج کو سلو کر دے تاکہ گٹ کے پاس ٹائم ہو اس میں سے نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. گٹ جو ہے, ہماری انتڑی جو ہے, وہ اس میں سے نیوٹریشن نکالتی ہے نا. اگر وہ تیزی سے فوڈ گزرے گا یا ڈائریا ہوگا یا کچھ ہوگا, اس میں سے نیوٹرینٹس نہیں نکلیں گے, وہ تو ڈائریا میں ضائع ہو جائیں گے. تو کیلا ایک ایسا فروٹ ہے جو انٹسٹائن کی موٹیلٹی کو ذرا سلو کرتا ہے تاکہ نیوٹرینٹس پوری طرح آپ کے وہ جو سٹول بنتا ہے اینڈ پہ, اس میں سے سارے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ نکل آئیں. تو کیلے کی اس خوبی کو خامی بنا کے وہ صاحبہ پیش کر رہی ہیں. اور پھر مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کہ وہ ایک کوئی میل ہے انڈین, بھئی ایگزیکٹلی اس کے ورڈز اس سے میچ کر رہے تھے. ادھر سے سنتی ہے اس کو اردو میں, وہ انگلش میں بولتا ہے, یہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے تو پوڈ کاسٹ بنا لیتی ہے اپنا اور بتاتی ہے. پھر روٹی نہ کھائیں. آپ کو میں بتاتی ہوں کہ روٹی نہ کھائیں. بھئی روٹی کیسے نہ کھائیں؟ کیوں نہ کھائیں روٹی؟ روٹی اور ایک اور چیز اس نے منع کی تھی, پتہ نہیں کیا چیز منع کی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی افادیت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو کیسے کھاتے ہیں, کہ بے شمار روٹیاں ہی کھاتے جا رہے ہیں تو وہ برا ہے. لیکن آپ ایک کیٹیگوریکلی ایک چیز کو منع کر دیں کہ جی آپ کیلا نہ کھائیں, ہاں دودھ نہ پئیں, روٹی نہ کھائیں. تم سوچو کہ کتنی بہترین وہ رانگ انفارمیشن ٹرانسمٹ کر رہی ہے وہ خاتون.